تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو برا ٹائم ہوتا ہے، جو ڈپ ہوتا ہے، اس میں پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے. بیرش میں جو ہے وہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، اور جب مارکیٹ بلش ہوتی ہے تو آپ نے سیل کرنی ہوتی ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے. یہ سب سے بڑا رول آپ نے اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے. پراپرٹی مہنگی ڈبل ٹرپل کر کے 4x 5x کر کے بیچ رہے ہوں گے، اس وقت آپ ماتھے پہ سر رکھ کے بیٹھ کے رو رہے ہوں گے کہ یہ چکوال میں 1.5 کروڑ کی پراپرٹی لی ہوئی ہے، اور اگر آج بھی میں اس کو بیچنے نکلتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر ڈی ایچ اے ہے، بیریا ٹاؤن ہے، سی ایس سی ہے، بلو ورلڈ سٹی ہے، میٹرو سٹی ہے، واٹ ایور کون سٹی ہے، ڈپ میں جب بھی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم سوچنا پڑتا ہے. شارٹ ٹائم پراپرٹی میں آپ کبھی بھی نہ آئیں. بالخصوص ریل اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے، جو 5 بیس پراپرٹی ہوتی ہے، آج کا ٹائم ہے، یہ پیشنس کا ٹائم ہے، صبر کا ٹائم ہے، روکنے کا ٹائم ہے، بیچنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آج آپ اپنی پراپرٹی کو بیچ دیں گے تو انتہائی بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ آپ کی پراپرٹی لاکھ روپے کی آپ نے لی اور وہ 20,000 پہ آئی ہوئی ہے، 25 پہ آئی ہوئی ہے یا 30 پہ آئی ہوئی ہے، تو وہ 3 لاکھ کو بھی کراس کرے گی. لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ مارکیٹنگ. آج کی ویڈیو میں آپ کی مشکلات کا حل لے کے آ گیا ہوں. یعنی کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن میں اس کا حل لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. آپ کو بتانے آیا ہوں کہ کیسے آپ اپنی فائلز کو، اپنے ایریئرز کو، اپنے مسائل کو مینج کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، بلو ورلڈ سٹی نے ابھی کافی زیادہ جو ہے وہ سچویشن کو ٹائٹ کر دیا ہے، اور وہ آپ سے بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے انسٹالمنٹ پے کرنے کی. تو یہاں اس سچویشن میں یہ جو مشکل کی گھڑی ہے پاکستان میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس ہیں پاکستان میں. ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، کافی زیادہ ڈپ لا چکی ہے ریل اسٹیٹ، اور کافی زیادہ ریل اسٹیٹ میں لوگ جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، پیمنٹس ڈال چکے ہیں. جو ان کے ایسٹس تھے، جو ان کی پیسے تھے، جو ان کا گولڈ تھا، جو ان کی جیسی کیسی جو ہے وہ پیسہ تھا، یا جس طرح سے بھی انہوں نے چلایا ہوا تھا، وہ سب کا سب ریل اسٹیٹ کھا چکا ہے، اور آگے ان کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ ابھی جو میں آپ کے لیے ایک سلوشن لایا ہوں، جو آپ کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو جو ہے وہ میں اوپر نہیں لے کے جا سکتا، کسی طریقے سے بھی میں آپ کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی رکھوں گا جس سے آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک پیشنس پیدا ہوں گے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بلو ورلڈ سٹی نے آپ کو پلاٹ بیچا تھا، اس وقت باقی سوسائٹیوں کا بلو ورلڈ سٹی سے دگنا پلاٹ بھی مہنگا تھا. یعنی کہ اگر بلو ورلڈ سٹی 8 لاکھ روپے کا پلاٹ دے رہا تھا، تو اس سراؤنڈنگ میں بلو ورلڈ سٹی کے مقابلے میں آپ کو 18 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا تھا، اور وہ بھی وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز. آج کی ڈیٹ میں بلو ورلڈ سٹی نے ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے بھی وہ آپ کا پلاٹ جو ہے وہ 18 لاکھ کا نہیں کیا. یہ صرف اور صرف آپ نے ایک مفتی کا سٹریس پال لیا ہے کہ یار بلو ورلڈ سٹی پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا. تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ایریا میں، اس ٹاؤن پلاننگ میں الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی ایک ایسا نام ہے جو اس ایریے کو اوپر لے کے گیا ہے. آپ اگر انالیسس کریں، ریسرچ کریں، تو یہاں پہ اس ایریے کو نام ہی چکری دیا گیا تھا، چکری روڈ. حالانکہ اس روڈ کا اصلی نام غوث اعظم روڈ ہے، لیکن یہاں پہ ملٹیپل سوسائٹیز نے ایسے ایسے کردار پیش کیے کہ بلو ورلڈ سٹی کا آنا، سروائیو کرنا کافی زیادہ چیلنجنگ تھا. لیکن آج الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی پاکستان کا ایک چمکتا ستارہ ہے. واٹر تھیم پارک، ہارس میسکوٹ، بلو موز، اسی طرح بہت سارے فورسز اسکول سسٹم، اور اسکول ایوینیو کی سراؤنڈنگ میں آبادی ہونا، یہ کافی زیادہ چیلنجنگ تھا. لیکن اب پاکستان جو ہے وہ دبئی کی طرز پہ بلو ورلڈ سٹی پاکستان میں جو ہے وہ پروجیکشن کر رہا ہے. ڈانسنگ فاؤنٹینز آ رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ برج العرب ریپلیکا کا ہی اندازہ لگا لیں. کافی زیادہ جو ہے وہ پروجیکشن بلو ورلڈ سٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہی بلو ورلڈ سٹی نے جو ہے وہ چائنا سے ڈریگن مال کا سیکٹر 5 میں ایک معاہدہ کیا ہے، ایک MOU سائن کیا ہے، جو کہ یہاں پہ چائنیز طرز کی کنسٹرکشن کو انوینٹ کروا رہے ہیں. تو یہ صرف بلو ورلڈ سٹی کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے. کہیں پر بھی آپ نے اگر ابھی آج کی ڈیٹ میں پلاٹ لے رکھا ہے، تو یہ جو آج کا ٹائم ہے، یہ پیشنس کا ٹائم ہے، صبر کا ٹائم ہے، روکنے کا ٹائم ہے، بیچنے کا ٹائم نہیں ہے.
اگر آج آپ اپنی پراپرٹی کو بیچ دیں گے تو انتہائی بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ ابھی جو ریل اسٹیٹ میں ڈپ آیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈپ کے بعد اوپر جاتی ہے کوئی بھی چیز ہو، کسی قسم کا کوئی بھی ایسٹ ہو، ٹینجیبل ہو یا نان ٹینجیبل ہو، وہ موویبل ہو یا ان موویبل ہو، جیسی قسم کی آپ کی پراپرٹی ہوگی آج کی ڈیٹ میں اگر وہ سٹریس میں ہے تو انشاءاللہ وہ اوپر بھی جائے گی۔ اگر وہ نیچے آج گئی ہوئی ہے، آپ کی پراپرٹی لاکھ روپے کی آپ نے لی اور وہ 20,000 روپے پہ آئی ہوئی ہے، 25 پہ آئی ہوئی ہے یا 30 پہ آئی ہوئی ہے تو وہ 3 لاکھ کو بھی کراس کرے گی۔ لیکن اس میں آپ کے پیشنس کا ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہولڈر ہیں، آپ پراپرٹی میں جب بھی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم سوچنا پڑتا ہے، شارٹ ٹائم پراپرٹی میں آپ کبھی بھی نہ آئیں۔ بالخصوص ریل اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے، جو فائل بیسڈ پراپرٹی ہوتی ہے، وہ بالکل لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جو کہ الٹیمیٹلی آپ کی سوسائٹیوں میں ہے، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہے، بیریا ٹاؤن ہے، سی ایس سی ہے، بلو ورڈ سٹی ہے، میٹرو سٹی ہے، واٹ ایور کون سی بھی ہے، ڈیپینڈز آن یور انویسٹمنٹ۔ اگر آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو یو شوڈ ویٹ فار گڈ ٹائم۔ میں یہ آپ کو مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ہم نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، میں نے چکوال میں 1.5 کروڑ کی پراپرٹی لی ہوئی ہے اور اگر آج بھی میں اس کو بیچنے نکلتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں بتا یہ رہا ہوں کہ ابھی پراپرٹی خریدنے کا ٹائم ہے، بیچنے کا ٹائم نہیں ہے، اور میں نظر مجھے آ رہا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہوپ فلی 2026 کا پہلا جو مڈ ہے وہ ہوپ فلی سٹریس میں ہی رہے گا پراپرٹی کا۔ میرا ایک اندازہ ہے ذاتی، میرا ایک خود کا انالیسز ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ ابھی پراپرٹی میں ڈپ ہی رہے گا۔ لیکن آپ کی پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ آپ صبر کریں، آپ پیشنس رکھیں۔ اگر آپ پیشنس نہیں رکھیں گے تو آپ جو ہے جب لوگ پراپرٹی مہنگی ڈبل ٹرپل کر کے 4x 5x کر کے بیچ رہے ہوں گے، اس وقت آپ ماتھے پہ سر رکھ کے بیٹھ کے رو رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنے ساتھ۔ آپ نے گولڈ بیچ کے لیا، واٹ ایور آپ نے کچھ سیل کر کے لیا، یا آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے لیا۔ آج یہ ٹائم ہے، مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز کلائنٹ کافی زیادہ محنت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا سٹریس آئے اور بیچ کے بھاگ جاؤ۔ میں یہاں پر ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ٹاپ سٹی یا ممتاز سٹی کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ 15 لاکھ روپے کا پلاٹ ہوا کرتا تھا 2015-16 کے آگے پیچھے۔ آج وہاں سے سٹارٹ ہی جو ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی 65 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور مزے کی بات ہے ان میں سے ایک سٹی کے آنر کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، ادارے پکڑ کے لے گئے تھے کہ یہ فراڈیا ہے، اس نے این او سی نہیں لی، اس نے فلاں نہیں لیا، فلاں نہیں لیا۔ آج الحمدللہ ان کا ایک 15 لاکھ روپے والا پلاٹ جو ہے وہ 65 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ماڑی لوکیشن یعنی بری لوکیشن والا، اور جو اچھی لوکیشن پہ ہے وہ 90 پلس جا رہا ہے، کروڑ کا 5 مرلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو برا ٹائم ہوتا ہے، جو ڈپ ہوتا ہے، اس میں پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے۔ بیرش میں جو ہے وہ آپ نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، اور جب مارکیٹ بولش ہوتی ہے تو آپ نے سیل کرنی ہوتی ہے۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے۔ یہ سب سے بڑا رول آپ نے اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے کہ جب مارکیٹ بیرش ہو، ڈاؤن جا رہی ہو، بیئر ہو، تو آپ نے پرچیزنگ کرنے کی ہمت اگر ہو تو آپ کریں، ادروائز ہولڈنگ تو کر سکتے ہیں نا آپ۔ اور اگر مارکیٹ جو ہی بلش ہوتی ہے تو آپ اپنا ٹارگٹ بے شک چیز کر کے اس کو بیچ دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اگر کسی قسم کی کوئی بکنگ چاہیے ہو اسلام آباد میں، یا کوئی پراپرٹی کا لین دین کرنا ہو، تو اینی ٹائم آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔